کبھی سوچا ہے اللہ بہترین چیز دینے سے پہلے ہمیشہ ہمیں بدترین وقت سے کیوں گزارتا ہے؟ یہ ایک راز ہے جو اللہ اپنے بندوں کو صبر اور یقین سکھانے کے لیے کرتا ہے۔ آج میں آپ کو 2 ایسے واقعات سنانے والی ہوں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بدترین وقت سے گزار کر زندگی میں معجزات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ہے نور ASM۔ فرسٹ میریکل اسٹوری میں آپ کے ساتھ میں ذکر کرتی ہوں۔ یہ ایک سسٹر جن کی شادی بہت زیادہ چھوٹی عمر میں ہوئی۔ شروعات میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن دھیرے دھیرے ان کے شوہر نے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا، اتنا ان کو ستایا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ اس وقت دنیا ان کے لیے اندھیرا بن چکی تھی۔ بتاتی ہیں کہ سسرال والوں نے کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ میرے میکے والوں نے بھی مجھے بول دیا کہ تم کو اپنا گھر کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ بیٹیاں سسرال میں ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، اگر تم کمپرومائز کرتی ایڈجسٹ کرتی تو بات یہاں تک نہیں پہنچتی۔ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، میں بھی آخر کیا کرتی، کیونکہ ان کا ظلم میرے اوپر بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ وہ میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتے تھے۔ لیکن کہتی ہیں کہ اس سب کے باوجود بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، عبادت کو بالکل بھی نہیں چھوڑا۔ روزانہ میں نے آیت کریمہ پڑھی اور بتاتی ہیں کہ استغفر اللہ بھی پڑھنا شروع کیا، اور صرف یہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میرے لیے بہترین ہے وہی میرا نصیب بنا دیں اور سب کو ثابت کر دیں کہ میں غلط نہیں ہوں، مجھے سکون عطا فرما دیں اور اس آزمائش سے نکال دیں۔ کہتی ہیں تقریباً 2 سال گزر گئے اور ڈیورس کے بعد یہ 2 سال اتنے سخت میرے اوپر تھے کہ میں آپ کو الفاظوں میں نہیں بتا سکتی۔ ہر کسی نے مجھے طعنے دیے، چاہے وہ گھر والے ہوئے، چاہے وہ سوسائٹی ہوئی۔ میرے فرینڈس نے بھی مجھے بولا کہ کمی تمہارے اندر ہوگی جو تمہارے شوہر نے تم سے ڈیورس لے لیا، کیونکہ میں بہت زیادہ ماڈسکوٹ ٹائپ تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں گھر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جو میرے اوپر ظلم ہو رہے تھے ان کو صرف میں سمجھ سکتی ہوں، جس کے اوپر گزرتی ہے نور سسٹر صرف وہی جانتا ہے، دنیا صرف اندازہ لگا لیتی ہے۔ کہتی ہیں تقریباً 2 سال مسلسل آیت کریمہ اور استغفر اللہ کے ورد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایک دیندار شوہر عطا فرمایا۔ کہتی ہیں کہ ان کو پانے کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کہ میری زندگی سکون سے بھر گئی ہے، اور مجھے احساس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اصل میں اللہ نے مجھے بدترین سے گزار کر بہترین کا سفر طے کروایا۔ کہتی ہیں کہ میرے لیے سب کچھ اتنا شاکنگ تھا، سڈنلی جب وہ انسان میری زندگی میں آیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اور میرا اس کے ساتھ میں نکاح ہوا، تو سب کچھ ایک خواب جیسا لگتا تھا۔ اس سے پہلے کی زندگی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو میری دعائیں سننی ہی نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن کہتی ہیں اس سب کے درمیان بھی میں نے کبھی مایوسی اختیار نہیں کی، کبھی دعائیں کرنا نہیں چھوڑی، اور سب سے بڑی بات میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی یہ سوال نہیں کیا آخر میں ہی کیوں، میرے اوپر ہی اتنا ظلم کیوں ہوتا ہے۔ کہتی ہیں الحمدللہ اس کا رزلٹ مجھے یہ ملا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ایسا شوہر عطا فرمایا ہے اب کہ میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے الحمدللہ۔ سسرال والے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جلد سے جلد نیک اولاد سے بھی نوازے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی میں آزمائشیں اسی لیے لاتے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے مقام کے لیے، کسی بڑی نعمت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ دوسرا میریکل اسٹوری جو ہے نا میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی۔ بتاتی ہیں میں ایک لڑکے سے تقریباً 10 سال سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اتنی زیادہ کہ مجھے لگتا تھا کہ یہی میرے لیے بیسٹ ہے، اس کے سوا میں جی نہیں سکتی، اس کے بنا تو میں مر جاؤں گی۔ اور بہت زیادہ فیملی کو فورس کرنے کے بعد ہم لوگوں کی انگیجمنٹ طے ہو گئی، اور ہم لوگ کے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کچھ عرصے بعد وہ ہمارا نکاح کر دیں گے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، جیسے مجھے مانو دنیا جہان کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں، کیونکہ 10 سال تک میں نے اس شخص کا انتظار کیا، بے انتہا محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ لیکن کہتی ہیں کہ انگیجمنٹ کے کچھ عرصے بعد ہمارے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی گھر والوں کی وجہ سے، اور ہمارے گھر والے بھی آپس میں لڑنے لگے،
اور اس کے بعد میرے گھر والوں نے ان سے صاف انکار کر دیا نکاح کے لیے، اور ان کے گھر والوں نے بھی میرے گھر والوں سے کہ یہ رشتہ آگے نہیں چل سکتا۔ میں شروع میں تو بہت زیادہ روئی، تڑپی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گر گرائی۔ مجھے صبر نہیں آتا تھا کہ آخر اتنی شدید تکلیف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے کیسے ڈال دیا۔ کہتی ہیں کہ مجھے سکون تو آپ چھوڑیں نور سسٹر، میں اتنی زیادہ اینزائٹی اور پینک اٹیک میں تھی، تقریباً 1 مہینہ تو میں بالکل بیڈ ریسٹ پہ رہی۔ ڈرپ میرے جو تھی وہ لگ گئی، ڈپریشن اتنا کہ لگتا تھا کہ بس اب کچھ دیر میں جو ہے نا بس میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ بتاتی ہیں کہ میں نے ان سے بہت زیادہ معافی مانگی، معذرت کی، اور ان کو سمجھایا کہ دیکھیں ہم اپنی فیملی کو سمجھا لیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ بس میرا ساتھ مت چھوڑیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ لیکن کہتی ہیں انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اس وقت پہ، اور وہ ایسے بدلے 10 سال کی محبت کے جیسے وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہر بات میں الگ طریقے سے بات کرنی، میں کالز کرتی، میسج کرتی، میرے کال میسج کا کوئی رسپانس نہیں دینا۔ میں ان کے آگے بھیک مانگ رہی تھی اپنی محبت کی، اور ان کو میری ذرا سا بھی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا، تقریباً 3 مہینے بعد۔ تو میری امی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھو، جو کچھ ہوا تمہاری زندگی میں وہ ہو گیا، لیکن آگے کی زندگی کو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں مانگ کر بہترین کرو، تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ دیکھو اگر وہ تمہارے نصیب میں بہتر ہے تو وہ ہر حال میں ہر ہاتھ سے ہو کر تم تک آئے گا، اور اگر نہیں ہے تو اس سے بہتر کوئی اور مل جائے گا۔ لیکن تم بس صبر کرو، تہجد پڑھو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ کب تک اس طرح سے زندگی گزارتی رہو گے؟ کہ امی کی باتوں کا، امی کے سمجھانے کا دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، میں نے تہجد کی نماز شروع کر دی، اور بہت زیادہ گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کو اپنے نصیب میں مانگنے لگے۔ ایک دن مجھے یہ بات کا پتہ چلا کہ وہ شخص جو تھا جسے میں 10 سال سے بے انتہا محبت کرتی تھی، وہ میرے اوپر چیٹ کر رہا تھا، اور مجھے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ اس انسان نے لگنے نہیں دیا کبھی بھی۔ مجھے اتنی زیادہ حیرت ہوئی کہ 10 سال تک میں جس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں، مجھے آج تک پتہ کیسے نہیں چلا کہ یہ شخص مجھے اتنا زیادہ چیٹ کر سکتا ہے۔ کہتی ہے میں بہت زیادہ بروکن ہو گئی۔ ایک تو میں پہلے ہی تڑپ رہی تھی، اور اب یہ سب جاننے کے بعد تو مجھے بالکل بھی صبر نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درود ابراہیم پڑھ کر صبر مانگنا شروع کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے دن رات روتی رہتی تھی۔ میری امی مجھ سے پوچھتی تھیں کہ آخر کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ شخص مجھے چیٹ کر رہا ہے جسے میں اتنا زیادہ دنیا میں چاہتی ہوں۔ تو کہتی ہے میری بہن ایک دن باتوں میں اس نے ایک بات بولی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمارے نصیب میں کچھ لکھتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو نہیں بدل سکتا، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دینا ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص ہمیں وہ چیز لا کر نہیں دے سکتا۔ کہتی ہیں میں اس کی باتوں کو بہت زیادہ غور اور دھیان سے سن رہی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور زیادہ شدت سے دعائیں کروں گی، اور اپنے بہتر نصیب کی دعائیں کروں گی۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت بتانا چاہوں گی، اس کے بعد میں ان کے آگے کی میریکل اسٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہاں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ آیت کریمہ کے ذریعے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ سلسلہ چل رہا تھا دعاؤں کا۔ 4 مہینے بعد ایک دن اچانک سے ان کی امی ہمارے گھر آتی ہیں، اور آ کر کہتی ہیں کہ میں معذرت کرتی ہوں جو میرے بیٹے سے غلطیاں ہوئیں اس کے لیے، جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اس کے لیے۔ کہتی ہے میں بہت زیادہ حیرت میں آ گئی کہ آخر یہ اب مجھ سے کیا لینے آئی ہیں اور کیوں مجھ سے معذرت کر رہی ہیں۔ کہتی ہے اس وقت پر میرے دل سے اس انسان کی محبت بالکل نکل چکی تھی، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مجھے چاہیے تھی، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سپورٹ مجھے چاہیے تھا، اس کے سوا مجھے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ تو کہتی ہیں کہ میری امی نے کہا ان سے کہ آپ اس طریقے سے یہاں پر بیٹھ کر معذرت نہیں کریں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہم آپ کو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ جواب دے دیں گے۔ کافی دیر انہوں نے کنورسیشن کی میرے ابو سے، مجھ سے، اور مجھ سے بھی انہوں نے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا میرا بیٹا بھی تم سے جو ہے وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، اور تم جو ہو نا اب اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، دیکھو جو کچھ ہوا اس کو بھلا دو۔
کہتے ہیں اس سب کے بعد میری امی نے مزید 15 دن کا ٹائم لیا اور استخارہ کیا۔ استخارے کے بعد میری امی نے ان کو ہاں بول دیا اور اس کے کچھ دن کے بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ الحمدللہ آج ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ میں آگے آپ لوگ سے ایک بات ذکر کرنا چاہوں گی ان میریکل اسٹوریز کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں آج کل بہت زیادہ بزی ہوں، میری طبیعت بھی بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ میں کبھی آپ سے اپنی روٹین شیئر کروں گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیوں بزی ہوں۔ اس لیے جو ہے نا میں میریکل اسٹوریز اب جو بھی شیئر کر رہی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو بہت زیادہ شارٹ وے میں شیئر کروں، لیکن کچھ اسٹوریز اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ ان کو شارٹ نہیں کر پاتی ہیں، ان کو شیئر کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ لوگ پریشان نہیں ہوا کریں۔ میں جب بھی شیئر کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ جو مین پوائنٹس ہیں انہی کو ڈسکس کروں، ویڈیو زیادہ لمبا نہ ہو۔ اس میریکل اسٹوریز کے حوالے سے جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی میں کچھ بھی اچھا کرنے سے پہلے بہت زیادہ بدترین وقت سے گزارتے ہیں، بہت زیادہ آزمائشوں سے گزارتے ہیں اور پھر جا کر ہمیں بہترین عطا کرتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ رکاوٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اشارہ کہ صبر کے ساتھ انتظار کیجیے، دعائیں کیجیے، کہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم نہیں ہوتا، یہ آپ کی نئی پریپریشن کی تیاری ہوتی ہے۔ اس وقت میں صرف آپ نے صبر کے ساتھ میں دعائیں کرنی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ٹائمنگ کا انتظار کرنا ہے۔ تیسری چیز دیکھیں، دعا کبھی بھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتی، یہ وہی ملتا ہے یا تو اس سے بہت زیادہ بہترین کچھ مل جاتا ہے یا آپ کی مشکل دور ہو جاتی ہے، لیکن دعا کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہے۔ چوتھی چیز دیکھیں، صبر اور یقین ہر میریکل کی بنیاد ہے۔ صبر اور یقین کے بنا کوئی میریکل نہیں ہوتا۔ پانچویں چیز، جو نصیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لکھتے ہیں نا اس سے کوئی انسان مٹا نہیں سکتا۔ بس ان 5 پوائنٹ پر توکل رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر کام میں بہتری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکیں، کسی کی بات پر ٹرسٹ نہیں کریں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ کوئی آپ سے بول رہا ہے نا کہ میں یہ کام کر دوں گا یا وہ کام کر دوں گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔